سب سے پہلا گناہ اور سنگین ترین گناہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں عورتوں پہ نظر نہ پڑے، وہ مردوں سے علیحدہ رہیں، وہ گھر میں ٹک کے رہیں۔ اتنا چاہتے ہیں کہ شاید آج کا غلیظ اور گند سے بھرا ہوا ذہن اور آج کا اباحیت زدہ ماحول اور آج کا ننگی اور گندی تہذیب کو چاٹنے والا مغرب زدہ کلچر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے معاشرے کو کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ امت کی ایک بیٹی ہیں، نبی مکرم کی روحانی بیٹی ہیں، ان کا نام ام حمید ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بنو سعید قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ کیا خواہش کرتی ہیں؟ کتنی بڑی خواہش کرتی ہیں، انی احب الصلاۃ معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، امام کائنات امام اور خطیب ہیں، آپ کی پرسوز آواز، آپ کے نرم و گداز لہجے، ایمان بھری سینے سے نکلنے والی آپ کی تلاوت اور خشوع والی آپ کی نماز، کیا سعادت ہوگی اور کیا اس صحابیہ کے دل میں خواہش ہوگی۔ آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، کہا ام حمید میں جانتا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن میں تجھے یہ کہتا ہوں صلاتو کی گنتے جانا، صلاتو کی فی حجرتی کی خیر لکی من صلاتی کی فی حجرتی کی، صلاتو کی فی بیتی کی، تیرے گھر کا وہ کمرہ جو بالکل اندر کر کے ہے اور سب سے پیچھے ہے اور جہاں تو رات گزارتی ہے، جہاں دوسرے لوگ پہنچتے نہیں ہیں، اگر تو اس کمرے کے اندر نماز پڑھے تو یہ تیرے لیے اس بیٹھک میں پڑھنے سے بہتر ہے جہاں گھر میں اور بھی لوگوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے، مہمان آ جا سکتے ہیں۔ گھر کے بیڈ روم میں تو نماز پڑھے تو آج کے الفاظ میں ڈرائنگ روم سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کہا اگر تو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر نماز پڑھے، صلاتو کی فی حجرتی کی خیر لکی من صلاتی کی فی داری کی، تو گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے ڈرائنگ روم میں پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر تو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے فی مسجدی قومی کی محلے کی مسجد میں جا کے پڑھے، اور اگر تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو میری مسجد میں میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ نماز سے افضل کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے عظیم کوئی شخصیت اور ہستی ہو سکتی ہے؟ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مسجد پھر مسجد ہے، عبادت ہے، آپ نے روکا نہیں بلکہ کہہ دیا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو۔ اس صحابیہ کو بھی آپ نے روکا نہیں ہے لیکن مشورہ دے دیا ہے کہ تو گھر میں پڑھے زیادہ بہتر ہے، گھر میں پڑھ لے زیادہ بہتر ہے، فلاں جگہ پڑھے زیادہ بہتر ہے، فلاں جگہ پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو امت کی ایک بیٹی کو اپنے پیچھے ایمان والی، یقین والی، تقوی والی، آخرت والی، مسجد نبوی والی، فضیلت والی، ریاض الجنہ والی، مدینے کے ماحول والی نماز سے پیچھے رہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں آنے سے بہتر ہے تو گھر میں ہی رہا کر۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج ہے میری بیٹی، میں دنیا کے سب لوگوں کو بلا رہا ہوں اور بن سنور کے آ جا، میں دکھانا چاہتا ہوں میری بیٹی کیسی ہے۔ نرم سے نرم لفظوں میں اس کو بے غیرتی کہا جا سکتا ہے، اس سے نرم لفظ مجھے کوئی نہیں ملتا۔ اور وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ یقین رکھتا ہو، اس کے اندر غیرت کی تھوڑی سی چنگاری بھی ہو، تو وہ ایسی حرکت کرے
تو پھر تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ ارشاد فرماتے، مردوں کی وہ عورتیں مردوں کی وہ صفیں سب سے بہتر ہیں، خیر صفوف الرجال اولها، جو سب سے شروع میں ہوتی ہیں، وخیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی سب سے بہترین صفیں وہ ہیں جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتی بھی ہیں، کہ سب سے پیچھے جو ہوتی ہیں وہ عورتیں سب سے زیادہ ثواب پاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے دور ہوتی ہے۔ آپ نے خواہش ظاہر کی، میرا دل چاہتا ہے مردوں کا دروازہ اور ہو، عورتوں کا دروازہ اور ہو آنے جانے کا۔ صرف اس حد تک ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو دیکھا راستے میں جا رہی ہیں، نماز پڑھ کے بے شک جا رہی ہیں، مسجد نبوی سے فارغ ہو کے جا رہی ہیں، راستے کے بیچ میں جا رہی ہیں، سینٹر میں جا رہی ہیں۔ لیس لکن ان تحققن الطریق، اے میری بیٹیوں یوں راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو، علیکن بحافات الطرق، کنارے کنارے چلا کرو، کنارے کنارے چلا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما ترکت علی امتی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میری امت میں مردوں کے لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، یعنی اس معنی میں جو ان کو دین کے ذریعے آزمائش کے اندر مبتلا کر دے۔ ایاکم الدخول علی النساء، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے پاس علیحدہ جانے سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آج کل کے بعض مالدار، بعض وڈیرے، بعض سردار، بعض چودھری، اور میں بڑی ہی اس ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے اس کو اپنی مالداری، اپنی سرداری، اپنی چودراہٹ اور اپنے مال کی نمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کی ہوس مال کی نمائش سے پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی نمائش بھی شروع کر دی ہے۔